السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، پیارے ناظرین، اس وقت مہاکنبھ کے میلے میں بھگدڑ مچی۔ سارے لوگ جانتے ہیں وہاں کے حالات کو، کس طریقے سے ہندو سماج کے لوگوں میں وہاں پر اچانک سے بھگدڑ مچ گئی اور سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ دوستو، جب زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کہیں پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو بہت ساری مرتبہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے ہندو سماج کے لوگوں کی جم کر مدد کی ہے۔ ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے، اپنی عبادت گاہوں کے دروازے کھول دیے اور ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات وغیرہ کیے ہیں مسلمانوں نے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہندو مسلمان سارے لوگ یہاں میل محبت اور پیار سے رہا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے درد و غم میں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اگر مسلمان کو تکلیف ہو تو ہندو سماج کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور ہندو سماج کے لوگوں کو تکلیف ہو تو مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ آئیے ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اس ویڈیو کو آپ لوگ سنیے ذرا۔ میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے، اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دحدہ، ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں ابو دحدہ کے باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا، ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
रगबत दिलाई, कोई है जो ये एक दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, उसे मैं जन्नत का बागीचा दूंगा। तो उस वक्त अबू दहदा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सौदा करूंगा उस यहूदी से। एक ही दरख्त था उसके आंगन में। उससे कहा कि कितने में तू ये दरख्त बेचेगा? मेरे नबी की बात है, हुजूर का फरमान है, मैं खरीदूंगा। उसने कहा मैं बेचना नहीं चाहता इसकी कीमत, क्योंकि उसे पता था इनकी कमजोरी है। अबू दहदा ने कहा क्या तुझे पता है मदीने, अवाली मदीने में अबू दहदा का बगीचा? कहा उसको कौन नहीं सुना है, मदीने का हर बच्चा जानता अबू दहदा के बगीचे की शोहरत। कहा अगर मैं वो बगीचा इस दरख्त के बदले दे दूं तो क्या तू ये दरख्त मुझे देगा? उसने कहा यहूदी ने, पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो? एक दरख्त के बदले वो इतना कीमती बगीचा जिसकी खजूरें पूरे मदीने में मशहूर हो? अबू दहदा ने कहा उस बगीचे से ज्यादा कीमती मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। मेरे लिए नबी पाक की इज्जत और उनकी हुर्मत उससे कई ज्यादा बढ़ करके है। उस यहूदी ने कहा कौन ना कहेगा सौदा, अगर तुम सही में मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो तो अभी मैं ये दरख्त दिया और बागीचा दो। अबू दहदा ने कहा तूने अभी दिया, मैंने भी यहीं से दे दिया, बगीचा बेच दिया और सारी चीजें यहीं पर तय करके अपने बगीचे पर आते हैं। बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, बगीचे के फाटक पर उनकी बीवी उनकी बच्चे, घर अंदर बना हुआ है बगीचे के अंदर जो ठंडी हासिल करने के लिए खुशनुमा, बगीचे के अंदर खुशनुमा महल बना हुआ है। दरवाजे के बाहर से अबू दहदा पुकारते हैं या उम्म दहदा, अपनी बीवी को बाहर आ जाओ, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बाहर आ जाओ वबरकातुहू। अपने बच्चों को लेकर। अजीज साथियों, बीवी ने प्यारे कहा नाज़रीन, इतनी जल्दी क्यों इस तरह से बुला रहे हो? कुंभ के मेले में भगदड़ मची, सारे लोग जानते हैं वहाँ के हालात को, किस तरीके से हिंदू समाज के लोगों में वहाँ पर अचानक से भगदड़ मच गई और सैकड़ों जानें चली गईं। दोस्तों, जब ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं पर ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो बहुत सारी मर्तबा ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। मगर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ के मुसलमानों ने हिंदू समाज के लोगों की जमकर मदद की है। उनके लिए अपने घरों के दरवाज़े, अपनी इबादत गाहों के दरवाज़े खोल दिए और उन लोगों के लिए खाने पीने के इंतज़ामात वग़ैरह किए हैं मुसलमानों ने। ये बहुत अच्छी बात है। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान सारे लोग यहाँ मेल मोहब्बत और प्यार से रहा करते हैं। सब एक दूसरे के दर्द व गम में, खुशी में शरीक होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर मुसलमान को तकलीफ़ हो तो हिंदू समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, और हिंदू समाज के लोगों को तकलीफ़ हो तो मुसलमानों को आगे आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आइए एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप लोग सुनिए।